برائم ممبر پہ خوش آمدید کہتے ہیں. تو اب ذرا اس کے یہ جو کچھ ہوا ہے اور ہو رہا ہے اس کے سیاسی، قانونی، سماجی سارے اثرات پہ بات کرتے ہیں. حیدر وحید صاحب آف کورس لا ایکسپرٹ ہیں، بہت سینئر وکیل ہیں، ہمارے ساتھ ہیں. سر تھینک یو ویری مچ. بیرسٹر جہانگیر جدون صاحب ایڈوکیٹ جنرل ہیں اسلام آباد کے، ان سے پوچھتے ہیں اس کیس کے حوالے سے ان کا کیا اوپینین ہے. کاشف عباسی صاحب آف کورس نیڈس انٹروڈکشن، ہمارے کرائم آف دا ریکارڈ کے ہوسٹ ہمارے ساتھ ہیں. تینوں کا بہت بہت شکریہ. کاشف صاحب پہلا سوال میرا یہی ہے، آپ کے خیال میں اب عمران خان گرفتار ہو گئے نا، آج کے دن سے پہلے سارے ٹاک شوز اس سوال کے گرد گھومتے تھے کہ کیا خان صاحب گرفتار ہو سکتے ہیں، نہیں ہو سکتے، یہ وہ. اب یہ کام ہو گیا ہے، واٹ نیکسٹ آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، اس کے بعد آپ کا پہلا سوال ہونا چاہیے کہ کیا وہ اب جلدی رہا ہو جائیں گے. ایگزیکٹلی ہاں. میں نے شیخ رشید صاحب سے پوچھا، وہ کہتے ہیں کہ میرے خیال میں بہت جلدی رہا ہو جائیں گے. ان کا یہ کہنا تھا، آپ بتائیے. دیکھیں، جلدی رہا کرنا ہو تو آج حکومت یہ کہے گی کہ اگر ان کو رہا کرنا تھا تو پھر لیڈر بنانے کے لیے گرفتار کیا. کیونکہ دیکھیں، یاد رکھیے گا، آپ کو پتا لیڈر جب جیل جاتا ہے تو اور اس طرح کا رد عمل آئے تو ایک ان کی پارٹی گیلونائز ہوتی ہے، موبلائز ہوتی ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کو گرفتار کیا گیا تاکہ 4 دن بعد ان کو گھر جانے دیا جائے گا، 6 دن بعد گھر جانے دیا جائے گا. ان کو گرفتار کرنے کی ایک وجہ ہے، اور وہ وجہ بڑی انتہائی سیاسی ہے، اور ان کے بیانات بھی ہیں اور ان کی سیاست بھی ہے. وہ 14 مئی کے بعد ایک تحریک بھی شروع کرنے لگے. تو ان کو گرفتار اس لیے کیا گیا ہے تاکہ ظاہر ان کی جو اپنی خواہشات سب کی ہوں گی، انہی خواہشات کی وجہ سے ان کو ہٹایا جائے، کوئی انریسٹ نہ کریٹ کریں یا کوئی کیمپین یا کوئی تحریک نہ کھڑی کریں. اس وجہ سے نہیں کہ 4 یا 6 دن یا 10 دن یا 14 دن بعد ایک ریمانڈ ہوگا، 14 دن کے بعد عدالت میں پیش ہوگا، ان کو رہا کر دیا جائے گا انلیس عدالتیں کچھ کریں. دیکھیں، بہت سے وکلا کا خیال تھا کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ اس کو غیر قانونی قرار دے گی، اور یہ عدالت کو برداشت نہیں کرنا چاہیے کہ ان کے پریمیسز کے اندر سے اس طرح کا آپریشن کر کے اٹھایا جائے. عدالت نے پھر بھی قانونی قرار دے دیا. سو لگتا ہے ایسے ہی کہ اگلے چند دنوں میں مجھے یہ لگتا ہے کہ بڑا مشکل ہوگا عمران خان صاحب کو ضمانت ملنا یا ان کا باہر آنا. اب دوسرا اس کا یہ ہے، اس میں اگر ایک لمحہ مجھے دیں، میں اسی پھر آپ سے سیاسی تجزیہ لیتا ہوں ذرا. چونکہ اب 2 لا ایکسپرٹس ہیں ہمارے ساتھ، تو اگر میں حیدر وحید صاحب سے یہ پوچھوں کہ حیدر صاحب، یعنی ایک تجزیہ یہ ہے نا جو کاشف صاحب کا ہے کہ بھائی شاید جلد رہائی عمل میں نہیں آئے گی، تو آپ ذرا بتا دیں پروسیس کیا چلے گا، کس طرح آگے چلے گا. یعنی کل ان کی گرفتاری کا دوسرا دن ہوگا نا، آج گرفتار ہوئے تو نیب ان کو لے کر جائے گا کس عدالت میں، اور وہاں نیب کیا کہے گا. نیب کہے گا سر ہمیں ریمانڈ دیں، وہ نئے قانون کے تحت زیادہ سے زیادہ 14 دن کا دے سکتا ہے. یعنی ذرا بتا دیں کہ اسٹیپ 1 2 3 کیا ہوں گے جس کے نتیجے میں یا عمران خان صاحب مزید اندر رہیں گے یا باہر آ جائیں گے. جی بالکل ایسا ہی ہے کہ پوسٹ اریسٹ بیل جو ہے وہ فائل جب ہی ہوگی جب ریمانڈ جو ہے وہ ان کا جوڈیشل کر دیا جائے گا. تو پہلے تو انہیں تفتیش کے لیے میکسیمم 14 دنوں کے لیے جو ہے وہ پولیس کے حوالے نیب کے حوالے کیا جا سکتا ہے، جس دورانیے میں ان کی بیل نہیں ہوگی. تو اس کے بعد ہی پوسٹ اریسٹ بیل جو ہے وہ داخل ہو سکے گی. نہیں ہوگی، یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نیب قوانین کے مطابق جو شروع کے 14 دن ہیں اس دوران ضمانت نہیں ہو ہی نہیں سکتی، جس طرح جو پہلے 90 دن تک تھا معاملہ. نہیں انلیس اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے جج صاحب جو ہے وہ پورے 14 دن کا ریمانڈ نہ دیں، اس سے کم کا دیں، لیکن وہ میکسیمم 14 دن کا دیں گے. اور 14 دن یا جتنے بھی دن کا وہ ریمانڈ دیں گے اس دورانیے میں پوسٹ اریسٹ بیل ان کی نہیں ہو پائے. اپلیکیشن جو ہے وہ آرگیو ہوگی اور پھر دونوں سائیڈ کو سن کے ہی فیصلہ ہوگا. یہ پری اریسٹ یا پروٹیکٹیو بیل کی طرح نہیں ہے کہ ایک دن میں بیل ہو جائے. تو وہ بھی ایک پھر پروسیس ہے، اور اس کے بعد ہی پھر جو ہے وہ بیل عمل میں آ سکتی ہے. اور وہ اپیل کہاں فائل ہوگی ان کی پوسٹ اریسٹ بیل کی، کون سا فورم ہوگا؟ ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ ان دس کیس. جی ٹھیک ہے. اس میں دیکھیں یہ تفتیش، اس میں جو ریلیونٹ یہ تو قانونی پروسیجر تو ہے، بٹ اس کے پس منظر میں ایک سیاسی پروسیجر کدھر جائے گا وہ بھی کسی حد تک کہہ سکتے ہیں کہ انوائرمنٹ پہ اثر انداز ہو سکتا ہے. کیا چیزیں اندر آلودہ ہو جائیں گی، کیا بڑی کلیئر ہو جائیں گی. آج کا جو پیٹرن ہے وہ تو دیکھیں سسٹینیبل نہیں ہے. روز تو اس طرح کا پروٹیسٹ جہاں ہوا ہے، جن حساس جگہوں پہ ہوا ہے، وہ تو ظاہر روز نہیں ہو سکتا. تو وہ اس کو کرٹیل کرنے کے حوالے سے کیا ہوگا اور اس کے کیا اثرات پڑ سکتے ہیں جوڈیشل پروسیس پہ،
یہ بھی دیکھنے والی بات ہوگی. آئی تھنک کہ یہ جو آگے کے کچھ دن ہیں جبکہ لیڈر لیس ہوگی پی ٹی آئی, اور ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں ریزسٹنس آتی ہے یعنی لاٹھیاں چلتی ہیں یا آنسو گیس ہوتی ہے, تو حالانکہ بائی الیکشن اور جلسوں میں تو کامیابی خان صاحب حاصل کر پائے ہیں, لیکن لانگ مارچ اور دھرنوں میں وہ والی کامیابی اس طرح کی ریزسٹنس کے سامنے پی ٹی آئی کھڑی نہیں ہو پائی ہے, خاص کر آج جب وہ لیڈر لیس ہوگی ان اے وے. تو یہ ایک بڑا چیلنج ہوگا اس وقت پی ٹی آئی کے لیے. آج جو انہوں نے بہت کچھ اگریشن دکھایا بھی ہے, تو آگے سے وہ والی ریزسٹنس نہیں تھی, آلدو بڑی حساس جگہوں پہ احتجاج ہوا, لیکن یہ روز روز یہ لینینسی بھی نہیں ملے گی. بہت زیادہ جنون آج ضرور تھا, بٹ کیا یہ برقرار رہ پائے گا, ایک پیٹرن بنے گا, ایک مومنٹم بنے گا, ایک تحریک بنے گی, یا پھر یہ ڈائی ڈاؤن ہو جائے گا, یہ دیکھنا پڑے گا.